इकरा मेरे साथ पढ़ा करती थी। ये लोग बड़े गरीब थे, लेकिन इकरा की बड़ी बहन जिसका नाम सलमा था वो बड़ी खूबसूरत लड़की थी। इस वजह से उसकी शादी एक अमीर घराने में हो गई। दोस्तों, सलमा शुरू के दिनों में अपने घर में बड़ी खुश थी, मगर दौलत की ज्यादती ने उसके शौहर को अय्याशी पर डाल दिया था। वो हर वक्त अय्याशी में लगा रहता था और सिर्फ शादी के 2 साल के बाद ही सलमा अपने वालिदैन के घर आ गई। उसके साथ उसका 1 साल का बेटा भी था। दोस्तों, सलमा के शौहर ने एक नौजवान लड़की के इश्क में गिरफ्तार होकर उस बेचारी को तलाक दे डाली थी। अपनी गुर्बत की वजह से ये लोग उस आदमी का कुछ बिगाड़ नहीं सकते थे, लिहाजा सलमा ने चुपचाप इस जहर के घूंट को पी लिया। सलमा ने सोचा, घर बैठकर जलने से बेहतर है किसी जगह मुलाजमत तलाश की जाए ताकि अपने बेटे की अच्छी परवरिश करनी चाहिए। वो बेचारी रोजाना सुबह दरखास्तें लेकर मुख्तलिफ दफ्तरों के चक्कर लगाती। दोस्तों, आखिरकार उसे एक छोटी सी कंपनी में मुलाजमत भी मिल गई। कंपनी का मालिक असलम एक मेहनती आदमी था। उसने बड़ी मेहनत से अपना ये कारोबार शुरू किया था। अपनी कंपनी को उसने तरक्की की बुलंदियों पर पहुंचाया था। सलमा ने कुछ दिनों तक उसकी कंपनी में बड़ी फर्ज शनासी और जिम्मेदारी से काम किया। उसका मालिक असलम भी सलमा के काम से बहुत खुश था, क्योंकि वो मेहनती काम करने वालों की बड़ी इज्जतो कदर किया करता था। और ऊपर से सलमा का रवैया अपने दफ्तर के दूसरे लोगों के साथ भी बड़ा बावकार था। सब उसे शरीफ लड़की समझते थे, क्योंकि वो अपने काम से काम रखती थी। दोस्तों, आजकल के जमाने की लड़कियों की तरह वो आजाद ख्याल और फैशन परस्त नहीं थी। असलम उसकी आदत और अतवार का बड़े गौर से मुताला करता था। उसने महसूस किया ये लड़की जीवन साथी बनाए जाने के काबिल है, लेकिन सलमा चूंकि तलाक याफ्ता थी, इसलिए उसे डर लग रहा था कि मेरी माँ इस शादी पर कभी नहीं मानेगी। क्योंकि दोस्तों, असलम अपने वालिदैन की अकलौती औलाद था। उसने अभी तक शादी नहीं की थी। दोस्तों, चूंकि सलमा एक तलाक याफ्ता औरत थी और इसका 1 साल का बेटा भी था, लेकिन असलम ने भी अभी तक शादी नहीं की थी। असलम बेचारे के वालिदैन बचपन ही में फौत हो चुके थे। ना कोई भाई था, सिर्फ एक बहन थी जिसकी अपनी शादी हो चुकी थी और वो अमेरिका में अपने खावंद और बच्चों के साथ रहती थी। इस लिहाज से असलम बेचारा बिल्कुल अकेला रहता था। उसकी शादी कराता भी तो कौन कराता। काफी सोच विचार के बाद असलम ने ये फैसला लिया कि सलमा के घर वालों से राब्ता करना चाहिए। अगर ये लोग लालची ना हुए और अच्छे लोग निकले तो मैं उनसे सलमा का हाथ मांग लूंगा। दोस्तों, अभी वो इन्हीं सोचों में गुम था कि सलमा की तरफ से छुट्टी की दरखास्त आ गई। 1 हफ्ते के बाद जब वो दोबारा दफ्तर आई, ये बड़ा अच्छा मौका था। असलम ने उससे पूछा, आप इतने दिन कहाँ गायब थी और आपने छुट्टी क्यों ली थी? तो सलमा कहने लगी, सर मेरे वालिद बहुत बीमार हैं, घर में बड़ी परेशानी चल रही है, इसी वजह से मैंने छुट्टी ली थी। दोस्तों, असलम ने सलमा के साथ हमदर्दी का इजहार किया और कहने लगा, मैं तुम्हारे वालिद साहब की इयादत के लिए तुम्हारे घर आना चाहता हूँ, अगर तुम्हें कोई एतराज ना हो तो। दोस्तों, अगले रोज ही असलम सलमा के साथ उसके घर पहुँच गया। उसने उसके वालिद की इयादत की और इस तरह इधर उधर की 2-4 बातें की। उसके बाद बहाने बहाने से उसने उनके घर वालों के हालात को भी जांच लिया। दोस्तों, असलम को सलमा के घर वाले भी बड़े पसंद आए। वो बेचारे गरीब लोग थे, लेकिन मुखलस और शरीफ थे। इत्तेफाक की बात तो ये थी, जब असलम सलमा के घर गया था तो सलमा की छोटी बहन से उसका बिल्कुल भी सामना नहीं हुआ था। इकरा उस वक्त या तो कॉलेज में होती थी या घर में होती थी, लेकिन जानबूझकर सामने नहीं आती थी। दोस्तों, बहरहाल अच्छी तरह इत्मीनान कर लेने के बाद कि सलमा मेरे लिए एक अच्छी बीवी साबित हो सकती है और ये लोग लालची भी नहीं हैं, असलम ने उसके वालिदैन से सलमा का रिश्ता मांग ही लिया। दोस्तों, सलमा के वालिदैन एक दौलतमंद दामाद के आगे पहले ही डसे हुए थे और दूसरी बार भी एक दौलतमंद आदमी का रिश्ता आया था। वो बेचारे डरे हुए थे। सलमा के वालिद ने असलम से इतना कहा, अगरचा मेरी बच्ची की खुशकिस्मती है, ये तलाक याफ्ता
اور ایک بچے کی ماں ہونے کے باوجود اسے آپ جیسا رشتہ مل رہا ہے، مگر اب میری بیٹی کی شادی میں امیر آدمی کے ساتھ کرنے سے بہت ڈرتا ہوں۔ میرا خیال ہے شادی اپنے جیسے گھرانے میں کروں۔ پہلے بار میں یہ غلطی کر چکا ہوں، اس لیے اب بڑے گھر میں مجھے بیٹی بیاہنے کی خواہش نہیں ہے۔ دوستو، اسلم نے کہا، پیارے بزرگوں، سارے لوگ ایک جیسے نہیں ہوتے۔ میں تو پیدائشی امیر بھی نہیں ہوں، نہ تو میں سونے کا چمچہ لے کر پیدا ہوا تھا۔ جو کچھ میں نے بنایا ہے وہ اپنی قسمت اور محنت سے بنایا ہے۔ میں نے ہر وقت محنت اور لگن سے کام کر کے آج یہ دولت اکٹھی کی ہے۔ میں ایک سیلف میڈ آدمی ہوں، میں ایک شریف آدمی بھی ہوں۔ آپ کی بیٹی کو شرافت اور عزت کے ساتھ رکھوں گا، اسے کسی چیز کی کمی نہیں محسوس ہونے دوں گا۔ آپ مجھ پر اعتماد تو کیجئے، انشاءاللہ آپ کو میری طرف سے کسی شکایت کا موقع تک نہیں ملے گا۔ دوستو، اس طرح کی باتیں کر کے اسلم نے سلمہ کے والد کو رشتے پر راضی کر لیا۔ اس کے بعد سلمہ دوسری دفعہ دلہن بن کر اسلم کے گھر آ گئی اور اس کے دل کی مالک بھی بن گئی۔ اسلم بہت اچھا شوہر ثابت ہوا۔ سلمہ بھی بڑی خوش تھی۔ وہ سوچ نہیں سکتی تھی کہ قسمت دوسری مرتبہ اس پر مہربان ہوئی تھی۔ وہ دوبارہ سے اپنا گھر آباد کر سکے گی۔ جس کمپنی میں وہ ملازم تھی، آج وہ اس کمپنی کی مالک بن چکی تھی۔ دوستو، اسلم نے اپنی بیگم پر یہ پابندی بھی نہیں لگائی کہ تم کام نہ کرو۔ وہ اپنے شوہر کے بیٹے کو اپنے ساتھ رکھ سکتی تھی، لیکن اس کا بیٹا اپنی نانی سے بڑی محبت کرتا تھا، لہذا سلمہ نے اپنے بیٹے کو اپنی ماں کے پاس ہی رہنے دیا۔ دوستو، اب سلمہ کے 2 بچے اور ہو گئے تھے۔ وہ اپنے گھر میں خوش باش تھی۔ ایک بار اس کی بہن اقرا اس کے گھر رہنے کے لیے آئی تو سلمہ نے شوہر سے کہا، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تم جا کر اقرا اور بچوں کو گھما لاؤ۔ دوستو، یہ سب لوگ گاڑی پر سیر کرنے کے لیے چلے گئے۔ دوسرے روز بھی سلمہ نہ گئی، بلکہ اقرا ہی بہنوئی کے ساتھ سیر و تفریح کرنے چلی گئی۔ اس طرح یہ لوگ کافی دیر کے بعد لوٹے۔ بچے تو گاڑی میں ہی سو گئے تھے۔ اقرا 2 ہفتے میں سلمہ کے گھر آتی اور اس مختصر سے عرصے میں اس کی بہنوئی کے ساتھ کافی انڈرسٹینڈنگ ہو گئی تھی، لیکن بیچاری سلمہ کو اس بات کا کچھ بھی علم نہیں تھا۔ اس کے بعد اقرا باہر ہی اپنے بہنوئی اسلم سے ملنے لگی۔ دوستو، 2 ہفتے بعد بہانے سے وہ بہن کے گھر آ کر رہنے لگی۔ اس بات کو سلمہ کی ماں نے بھی محسوس کر لیا تھا۔ اس نے اقرا کا سلمہ کے یہاں جانا بند کرا دیا اور اس کے تنہا سلمہ کے گھر سے نکلنے پر پابندی عائد کر دی تھی۔ اسلم نے بیوی سے کہا، تمہاری ماں نے تمہاری بہن کو ہمارے گھر آنے سے کیوں منع کیا ہے؟ اس طرح کر کے انہوں نے میری توہین کی ہے۔ اب یا تو تم گھر جا کر اپنی ماں کو سمجھاؤ کہ وہ اس طرح میری توہین نہ کرے، ورنہ تم بھی خود برے حالات کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ دوستو، سلمہ شوہر کے یہ تیور دیکھ کر ڈر گئی اور باغی ماں کے گھر آئی اور کہنے لگی، ماں، تم نے اقرا پر پابندی کیوں لگائی ہے؟ اس بات کو اسلم اپنی توہین محسوس کرتے ہیں کہ تم بلا وجہ ان پر شک کر رہی ہو۔ کچھ نہیں تو میرے بچوں کا ہی خیال کر لو۔ میرا تو گھر ایک بار پہلے ہی اجڑ چکا ہے، اگر دوبارہ بھی میرے ساتھ ایسا ہو گیا تو سب لوگ مجھے ہی الزام ٹھہرائیں گے۔ بار طلاق لے کر میں یہاں کہاں بیٹھوں گی؟ پھر دوبارہ مجھے کون اپنی بیوی بنائے گا؟ دوستو، بیٹی کا رونا دھونا سن کر آخر کار ماں بھی مجبور ہو گئی۔ دراصل اس کو شک گزرا تھا، لیکن سلمہ کا دل بالکل صاف تھا، اس کو ذرا بھی شک نہیں تھا۔ اقرا پھر سے اپنی بہن کے گھر آنے جانے لگی۔ وہ جتنے دن چاہتی سلمہ کے گھر ٹھہرتی اور اسلم بھی دیدہ دلیری سے اقرا کو خود ہی گھر لاتا اور خود ہی اپنی گاڑی میں اسے چھوڑنے جاتا تھا۔ دوستو، سلمہ بھی یہ سب حالات دیکھ کر ایک دفعہ تو چوکنی ہو گئی تھی۔ وہ گہری نظروں سے اپنے شوہر اور بہن کے رویے اور برتاؤ کو دیکھنے لگی تھی۔ رفتہ رفتہ وہ بھی اصل معاملے کی تہہ تک پہنچ چکی تھی، مگر وہ اپنے منہ سے کچھ کہنا نہیں چاہتی تھی۔ وہ اپنی بربادی کو دعوت تو بالکل بھی نہیں دینا چاہتی تھی۔ وہ انسان جو ایک بار تباہ و برباد ہو چکا ہو، وہ دوبارہ اپنی بربادی کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ دوستو، سلمہ نے دکھ کے آنسو پی لیے، اپنے لب سی لیے اور منہ پر تالے لگا لیے، لیکن نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ وہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھتی۔
نہ تو وہ اپنے ماں باپ سے کچھ کہتی، نہ ہی وہ اسلم سے کچھ کہنے والی تھی، یہاں تک کہ اس نے اپنے بچوں کو ہاسٹل میں داخل کرنے پر اصرار شروع کر دیا۔ سلمہ ان کی جدائی برداشت نہیں کر سکتی تھی، لہٰذا وہ کہنے لگی، اسلم میرے بچوں پر یہ ظلم مت کرو، میں ان کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی، پھر تم انہیں ہاسٹل میں کیوں ڈالنا چاہتے ہو؟ دوستو اسلم کو اپنی دولت پر بڑا گمنڈ تھا، اس نے بچوں کو کراچی کے ایک بڑے سے ہاسٹل میں داخل کرا دیا اور بیوی سے کہنے لگا، یہ سب میں ان کی اچھی تربیت کے لیے ہی تو کر رہا ہوں۔ دوستو سلمہ کا دل اور گھر دونوں ویران ہو گئے جب اس کے بچے ہاسٹل میں شفٹ ہو گئے۔ اسلم خود کو زیادہ آزاد محسوس کرنے لگا تھا، اب اس پر بچوں کی ذمہ داریاں بھی نہیں تھی، جبکہ سلمہ کی زندگی اب بہت ہی جہنم بن گئی تھی۔ وہ گھر میں تنہا رہنے لگی تھی، وہ بچوں کے کاموں میں خود کو مصروف رکھتی تھی، لیکن اب تو بچے بھی دور جا چکے تھے، اس بیچاری کا وقت بھی نہیں گزرتا تھا۔ اپنے شوہر اور سگی بہن کے دیے ہوئے دھوکے کو وہ برداشت نہیں کر پا رہی تھی، وہ بری طرح سے اس سارے معاملے کو نظر انداز کرتی تھی، مگر وہ خون کے آنسو پی کر رہ جاتی تھی۔ لیکن اسلم ہر صورت میں اقرا سے شادی کرنا چاہتا تھا، لیکن اس کے راستے میں سلمہ حائل تھی، اس کے ہوتے ہوئے وہ اقرا سے شادی نہیں کر سکتا تھا۔ دوستو اقرا گھر سے کالج جانے کے بہانے سے نکلتی، لیکن ایک دن وہ کالج جانے کے لیے نکلی لیکن واپس نہیں لوٹی، اور اسلم بھی پروگرام کے مطابق ریلوے اسٹیشن پہنچ گیا، جہاں اسلم کا مینیجر اس کو لینے کے لیے موجود تھا، جہاں سے وہ دونوں لاہور چلے گئے۔ دوستو تھوڑے دنوں کے بعد اسلم نے بھی واپس وہاں لاہور آنا تھا۔ مینیجر اقرا کو لے کر لاہور کے بجائے ملتان کے گاؤں میں چلا گیا، وہاں جا کر مجبور کرنے لگا، تم میرے گاؤں کے دوست کے ساتھ نکاح کر لو ورنہ میں تمہیں پولیس کے حوالے کر دوں گا، کیونکہ تمہاری شادی اسلم سے نہیں ہو سکتی جبکہ وہ تمہاری بہن کو طلاق نہ دے دے۔ یہ شرعاً جائز بھی نہیں ہے کہ دو بہنیں ایک ہی آدمی کے بیاہ میں ہوں۔ دوستو مینیجر اصل میں سلمہ کو اس وقت سے جانتا تھا جب سے وہ کمپنی میں کام کرتی تھی، وہ اتنی اچھی لڑکی تھی، ہر کوئی سلمہ کی عزت اور احترام کرتا تھا، جبکہ اسلم اور اقرا کا تعلق مینیجر کو بعد میں معلوم ہوا۔ وہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ اتنی اچھی لڑکی یعنی سلمہ کا گھر برباد ہو، وہ اقرا کو پابند کر کے اس کو مجبور کرنا چاہتا تھا کہ وہ اپنی بہن کی زندگی سے نکل جائے۔ دوستو اقرا خوبصورت تو تھی، اس لیے مینیجر نے اپنے گاؤں کو دوست کو اقرا کی جھلک دکھا کر شادی پر آمادہ کر لیا۔ اقرا بری طرح سے ڈر چکی تھی اور وہ سارے معاملے میں اس طرح پھنس چکی تھی کہ وہ واپس نہیں جا سکتی تھی، اور دوستو وہ گاؤں کی زندگی کو قبول بھی نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن اسے پولیس کا بھی ڈر تھا، ادھر اسلم سے رابطہ بھی نہیں ہو سکتا تھا کیونکہ گاؤں کے کچھ لوگوں کی قید میں تھی وہ۔ مینیجر نے اس کو دھمکی دی تھی، اگر تم نے یہاں سے بھاگنے کی کوشش کی تو پولیس میں رپورٹ درج کرا دوں گا کہ یہ لڑکی اپنے ہی بہنوئی سے شادی کرنے کے لیے گھر سے بھاگی ہے۔ دوستو اس طرح مارے ڈر کے وہ کرتی بھی تو کیا کرتی، اس نے آخر مینیجر کے دوست سے شادی کر لی۔ ایک ہفتہ اس آدمی کے ساتھ گزارنے کے بعد آخر اقرا نے بھی ہتھیار ڈال دیے اور اپنے شوہر سے کہنے لگی، تم میرے والدین کو اطلاع تو کرنے دو، اگر انہوں نے مجھے قبول کر لیا تو ٹھیک ہے، اگر نہ قبول کیا تو میں ساری زندگی تمہارے ساتھ اسی گاؤں میں گزار دوں گی۔ دوستو مینیجر بڑا عقل مند آدمی تھا، اس نے سارے حالات اقرا کے والد کو لکھ کر بھیج دیے کہ کس طرح آپ کی بیٹی اپنی ہی بڑی بہن کا گھر اجاڑنے کے لیے تیار تھی اور وہ گھر سے بھاگ کر لاہور جا کر اسلم سے شادی کرنا چاہتی تھی۔ دوستو مینیجر نے یہ ہدایت بھی کر دی، فی الحال آپ اقرا کو یہ خط لکھیں کہ آپ اسے قبول نہیں کریں گے، جب اس کی آس امید ٹوٹ جائے گی اور وہ واپس لوٹنے کا خیال نہیں کرے گی تو آپ اسے بلا لینا، اس طرح اس کی بہن کا گھر بھی بچ جائے گا۔ دوستو اپنی شادی شدہ بڑی بیٹی اور اس کے بچوں کا مستقبل بچانے کے لیے باپ کو یہ قدم اٹھانا ہی پڑا۔ اس نے مینیجر کی ہدایت پر عمل کیا اور اقرا سے کہا، تم نے گھر سے بھاگ کر شادی کی ہے، اس لیے میرے گھر کے دروازے تم پر بند ہو چکے ہیں، ہرگز میرے گھر مت آنا ورنہ میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ دوستو اقرا واقعی میں ڈر گئی اور بڑی مایوس ہو گئی اور اس نے گاؤں کی زندگی کے ساتھ سمجھوتا کر لیا اور اسلم کا خیال بھی اس کے ذہن سے نکل گیا۔
और वो अपने शौहर के साथ गाँव में जिंदगी गुजारने लगी। उसको खौफ था कि असलम उसे कबूल नहीं करेगा। इकरा 2 साल ऐसे ही बेचैन रही। इस दौरान वो एक बच्चे की माँ भी बन गई। उसका थोड़ा थोड़ा दिल तो गांव में लगने लगा था, क्योंकि वो भी अच्छी फितरत की मालिक थी। लेकिन वो अपने बहनोई के झांसे में आ गई थी। उसने चादर और 4 दीवारी का तकद्दस पामाल किया था। दोस्तों, बाद में जब असलम को इकरा के हालात का पता चला तो सवाए पछताने और शर्मिंदा होने की वो कुछ नहीं कर सकता था। जिस गांव में इकरा रहती थी वहाँ ना तो बिजली की सहूलत थी और ना ही कोई सेहत की सहूलत थी। छोटा सा मकान था और वो भी कच्ची ईंटों से बना हुआ था। इकरा को अब सबक मिल गया था। इकरा को अक्सर अपनी हालत पर बड़ा तरस आता था। दोस्तों, आखिर 5 साल गुजारने के बाद जब सलमा को अपनी बहन की हालत के बारे में पता चला तो उसने अपने बाप से दरखास्त की कि बराहे मेहरबानी इकरा को घर बुला लें। अब उसे सबक मिल गया है, अब वो ऐसा काम बिल्कुल भी नहीं करेगी। दोस्तों, इस तरह से सलमा के वालिद ने इकरा और उसके शौहर को कराची बुलवा लिया और उन्हें किराए का मकान लेकर दिया। अब वो वहाँ रहने लगे। दोस्तों, अब असलम को भी सबक मिल चुका था। वो भी अपनी बीवी और बच्चों के साथ रहने लगा था। प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। शुक्रिया।